کبھی علی کبھی ابن علی کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کبھی ابن علی کو دیکھتے ہیں، ہم ایسے پیاروں میں پیارے نبی کو دیکھتے ہیں۔ کبھی علی کبھی ابن علی کو دیکھتے ہیں، ہم ایسے پیاروں میں پیارے نبی کو دیکھتے ہیں۔ خیال میں بھی انہیں دیکھنا عبادت ہے، خیال میں بھی انہیں دیکھنا عبادت ہے۔ ہم اس خیال سے حضرت علی کو دیکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے شیدا حسن کی صورت میں، ہم اہل بیت کے شیدا حسن کی صورت میں خدائے حسن کی کاریگری کو دیکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے شیدا حسن کی صورت میں خدائے حسن کی کاریگری کو دیکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ عباس جیسا کوئی نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ عباس جیسا کوئی نہیں۔ حسین ابن علی جب اخی کو دیکھتے ہیں، حسین ابن علی جب اخی کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ واقعہ کربلا کو سمجھنے والے دوست جنہوں نے پڑھ رکھا ہے اس شعر کا مزہ لیے۔ وہ جس امید سے آقا کو دیکھتے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس امید سے آقا کو دیکھتے وحشی، اسی امید سے حور بھی سخی کو دیکھتے ہیں۔ اسی امید سے حور بھی سخی کو دیکھتے ہیں۔ یہ قصر کوفہ ہے اور یہ کھڑے ہیں درباری، یہ قصر کوفہ ہے اور یہ کھڑے ہیں درباری، سب ایک بچے کی دیدہ دلی کو دیکھتے ہیں، سب ایک بچے کی دیدہ دلی کو دیکھتے ہیں۔ سکینہ فاطمہ زینب کا گریہ کیا دیکھیں، نم آنکھ والے مقدس نمی کو دیکھتے ہیں۔ ہماری پیاس کا پیمانہ کیا بھرے گا کہ ہماری پیاس کا پیمانہ کیا بھرے گا کہ ہم کٹے گلاب کی تشنہ لبی کو دیکھتے ہیں۔ ہماری پیاس کا پیمانہ کیا بھرے گا کہ ہم کٹے گلاب کی تشنہ لبی کو دیکھتے ہیں۔ جبیں رہی نہ جبینوں پہ ویسے داغ رہے، یہ سجدے آج بھی اپنے ولی کو دیکھتے ہیں۔ حسین کل بھی ہمیں آپ کا سہارا تھا، حسین آج بھی ہم آپ ہی کو دیکھتے ہیں۔ بہت محترم دوستو، میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب نے آج اتنی مبارک مقدس پاکیزہ مطہر منزہ محفل میں مجھے آپ جیسے پاکیزہ لوگوں کی ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ اور پھر میرے لیے ایک خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ یہ جو دائیں بائیں اتنے خوبصورت پوسٹر محبت اہل بیت میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں ایک شعر میرا بھی لکھا ہوا ہے کہ حسین کے لیے ہر آنکھ ہی نمیدہ ہے۔ حسین صرف عقیدت نہیں عقیدہ ہے، حسین کے لیے ہر آنکھ ہی نمیدہ ہے۔ حسین صرف عقیدت نہیں جزاک اللہ عقیدہ ہے۔ ایک تو میری خوش بختی یہ بھی ہے
پھر اس سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ میں علماء، خطباء، واعظین، خاص طور پہ محبت اہل بیت سے سرشار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ آج کا دن میری زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہے۔ کم سے کم مسلمانوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں شان اہل بیت سنانے کے لیے چنا جاتا ہوں۔ اگر آپ نے چنا ہے تو میں اسے نیک شگون لیتا ہوں کہ اس محبت کے لیے رب نے ہمیں چنا ہے۔ اس لیے میں آپ دوستوں کا خاص طور پہ ممنون ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم بھائی سعید مدنی صاحب نے بہت پیارے کلام سنائے، بھائی عابد ظہور صاحب نے بہت خوبصورت کلام سنائے۔ ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے اسٹیجوں کا سرمایہ ہے مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب، مولانا قاری ابو بکر صدیق صاحب۔ ابھی چند دن پہلے اوان مارکیٹ میں ان کا بھی مہمان تھا۔ یہاں دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، ان علماء پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، صرف ان پہ میرا یہ حق ہے کہ یہ کوئی اچھی بات ہوگی تو مجھے دعا دیں گے، کوئی بات غلط ہوگی تو مجھے میری اصلاح کر دیں گے۔ لیکن آپ پہ میرا ایک حق ہے کہ میں آپ کے لیے آج 1:03 پہ میں نے سفر شروع کیا تھا، تو میں نے مسلسل آپ کے لیے سفر کیا، اور میری آواز بھی آپ کو تھکی تھکی لگ رہی ہوگی۔ کل بھی میں نے کہیں پڑھا، اس سے پچھلی رات بھی میں کہیں محفل میں تھا، آج پھر آپ کے پاس حاضر ہوں۔ ایک جگہ پہ اجازت لے کے آیا ہوں، وہاں بھی مجھے دعوت تھی۔ میں بہت تھوڑا پڑھوں گا، میرا وقت آپ کے لیے، آپ کا وقت میرے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن چھوٹی سی 2 درخواستیں کروں گا۔ ایک درخواست تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو باہر والے تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ اندر آ گئے، اور جو اندر والے ہیں ان کیمروں کے پیچھے، آگے والوں کی بات میں نہیں کرتا، کیمروں کے پیچھے جس دوست کے آگے کوئی جگہ خالی نظر آئے وہ اس کو پر کر دے، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں جو قدم اللہ کے لیے چل کے آتے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور میں چھوٹا سا اہل بیت کا نوکر کہتا ہوں کہ جو قدم اہل بیت کے لیے چل کے آتے ہیں وہ قدم اللہ کے رسول کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک فرمائش مانی، بہت شکریہ بھائی جان، بڑی محبت، آپ دوستوں نے ہمت کی۔ اب دوسری درخواست یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود شریف پڑھ لیجیے، جتنے بھی ہیں نا سارے درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں اپنی نوکری پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سرکار کا چھوٹا سا نوکر ہوں، بس 15-20 منٹ کے لیے آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے۔ بہت محبت کی آپ نے، کسی نے میرے لیے میری گفتگو سننے کے لیے کرسی چھوڑ دی، کسی نے اپنی نشست چھوڑی، آپ بہت پیارے ہیں میرے لیے۔ اب آپ نے 15-20 منٹ نہ اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، کسی کو اشارے نہیں کرنا، فون نہیں نکال کے سننا۔ مجھے امید ہے کہ آپ محبت اہل بیت میں اتنا ضرور کریں گے۔ میں نے کوئی شوق نہیں کہ میری تقریر پھبے، یہ میرا روز کا کام ہے، آپ راضی ہوں نہ ہوں، اللہ رسول نے ہماری نوکری لگا رکھی ہے۔ بھائی جان، جس گھر میں سرکار تشریف لائیں وہ گھر پاکیزہ ہے۔ ماشاءاللہ ایک دوست نے سبحان اللہ کہا، 2 نے بے شک کہا ہے، باقی بھی انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے، میں آہستہ آہستہ تو آڈا چاکا اتاراں گا انشاءاللہ۔ میں نے جملہ دہرانا ہے پھر کہ جس گھر میں سرکار تشریف لائیں وہ گھر پاکیزہ ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا جملہ بدلوں، مولانا عبداللہ شاہ صاحب، بھائی جان میاں ساؤنڈ والے سلامت رہو، بھائی جان میں جملہ بدلتا ہوں، جس پاک بی بی کے گھر میں حضور آئے وہ بی بی بھی پاک ہے، اور جو حضور کے گھر آئے وہ بی بی بھی پاک ہے۔ اگر آپ پہنچے ہیں نا میری بات پہ تو میں ایک جملہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جس پاک بی بی کے گھر میں حضور آئے وہ حضور کی ماں ہے، اور جو پاک بی بی حضور کے گھر آئے وہ ہماری ماں ہے۔ جس پاک بی بی کے گھر حضور آئے، بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی آپ نے یہ غلط کیا نا، بیٹھو میرا بیٹا، جہاں جگہ ملے وہاں۔ میرا جملہ یاد ہے،
بھائی جان اس پاک بی بی کے گھر میں حضور تشریف لائے، میں اس پاک بی بی پہ قربان نہ جاؤں؟ پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تیری جوتی پہ قربان کونوں مکان سیدہ آمنہ، دو جہانوں پہ جو صاحبان مہربان بن کے آیا نبی، اس نبی کے لیے صاحبان مہربان سیدہ آمنہ، تیری آغوش رحمت بنی، شیر سنو بھائی جان، تیری آغوش رحمت بنی، رحمت دو جہاں کے لیے، تیری آغوش رحمت بنی، رحمت دو جہاں کے لیے، تجھ سے آباد ہیں ماؤں کی جھولیاں سیدہ آمنہ۔ ماشاءاللہ، قسطوں میں سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہو، لیکن سبحان اللہ سے میرا گزارا نہیں ہوگا، ذرا کہو بھائی سبحان اللہ۔ ان بزرگوں سے میرا، میں نے کہا یہ تو ہمارے اکابر استاد ہیں، آپ پر میرا حق ہے، جس کے گھر حضور آئے پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تیری جوتی پہ قربان کونوں مکان سیدہ آمنہ، دو جہانوں پہ جو صاحبان مہربان بن کے آیا نبی، اس نبی کے لیے صاحبان مہربان سیدہ آمنہ، تیری آغوش رحمت بنی، رحمت دو جہاں کے لیے، تجھ سے آباد ہیں ماؤں کی جھولیاں سیدہ آمنہ، تیرے قدموں میں رکھی گئی جنتیں میرے سردار کی، تیرے قدموں میں، شیر سنو بھائی جان، یہ شیر نہیں ہے میری جان لگی ہوئی ہے، یہ شیر نہیں ہے میری جان لگی ہوئی ہے، توجہ، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تیری جوتی پہ قربان کونوں مکان سیدہ آمنہ، دو جہانوں پہ جو صاحبان مہربان بن کے آیا نبی، اس نبی کے لیے صاحبان مہربان سیدہ آمنہ، تیری آغوش رحمت بنی، رحمت دو جہاں کے لیے، تجھ سے آباد ہیں ماؤں کی جھولیاں سیدہ آمنہ، تیرے قدموں میں رکھی گئی جنتیں میرے سردار کی، چوم لوں تیری مٹی تیرا آستان سیدہ آمنہ۔ شان سیدہ آمنہ، ماشاءاللہ، شان سیدہ آمنہ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اہل بیت میں اہل بیت نسب بھی شامل ہے، اہل بیت میں اہل بیت نسب بھی شامل ہیں، اہل بیت نسب بھی شامل ہیں، اہل بیت سکنا بھی شامل ہیں، اور اہل بیت صلب وہ بھی شامل ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، ان علماء سے پوچھ لینا، چوم لوں تیری مٹی تیرا آستان، سبحان اللہ کہو گے بھائی، چوم لوں تیری مٹی تیرا آستان سیدہ آمنہ، تیری عظمت کو کیسے ترازو میں تولے کوئی نہ خلف، تیری عظمت کو کیسے ترازو میں تولے کوئی نہ خلف، تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ، تیری عظمت کو کیسے ترازو میں تولے کوئی نہ خلف، بہت شکریہ، تیری عظمت کو کیسے ترازو میں تولے کوئی نہ خلف، تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمنہ، ساری امت کی ماؤں کے ارمان قربان تیرے لیے، پورے وفور، پورے جنون، پورے جذبے، پورے شوق سے سنو، لازمی نہیں ہے کہ میں ہواؤں کا رخ موڑوں تو پھر آپ سبحان اللہ بولو گے، لازمی نہیں ہے کہ میں جناب ادھر بولوں اور لہجہ ادھر جا رہا ہوں پھر آپ بولو گے، کبھی کبھی مصروں کا وزن کیا کرو، یہ مصرے ہیں، یہ میرا دل لہو ہوا ہے، پھر جا کے مصرا رفو ہوا ہے، ذرا دھیان کر، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تیری جوتی پہ قربان کونوں مکان سیدہ آمنہ، دو جہانوں پہ جو صاحبہ مہربان بن کے آیا نبی، اس نبی کے لیے صاحبہ مہربان سیدہ آمنہ، تیری آغوش رحمت بنی، رحمت دو جہاں کے لیے، تجھ سے آباد ہے ماؤں کی جھولیاں سیدہ آمنہ، تیرے قدموں میں رکھی گئی جنتیں میرے سردار کی، چوم لوں تیری مٹی تیرا آستان سیدہ آمنہ، تیری عظمت کو کیسے ترازو میں
جو شان میں ان سے کم ہے ذرا دھیان کر تیرا پانی بھرے بیبیاں مائیاں سیدہ آمنہ میری آنکھوں کا سرما تیری پاک تلووں کی مٹی ہے ماں میری آنکھوں کا سرما تیرے پاک تلووں کی مٹی ہے ماں میرے سر کا امامہ تیری جوتیاں میرے سر کا امامہ ماشاءاللہ ادھر سے بھی سبحان اللہ آئے گی میرے سر کا امامہ تیری جوتیاں سیدہ آمنہ میرا جملہ یاد ہے جس کے گھر میں حضور آئے ہیں وہ بی بی کیا ہے بھائی وہ بی بی پاک ہے جس کے گھر حضور آئے ہیں اور جو حضور کے گھر آئی ہے وہ بی بی پاک ہے یہ علماء بیٹھے ہیں خطباء بیٹھے ہیں میں طالب علم ہوں خطابت کا تھوڑا سا ذوق ہے میں نوکری کرتا ہوں آپ کو میرا جملہ سمجھ آئے میرے مصرے کا وزن کرنا میرے جملے کا وزن کرنا ایک دور وہ تھا کہ جس دور میں مکے میں زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا ایسا بھی بہت شکریہ بھائی جان ایسا بھی دور تھا میرے جملے کا وزن کرو گے میں کلام آگے سناؤں گا ایسا بھی دور تھا کہ جس دور میں مکے میں زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں بھی جس پاک بی بی کو لوگ طاہرہ کہتے تھے اس پاک بی بی کا نام خدیجہ ہے ماشاءاللہ میں صدقے جاؤں بھائی جان آپ نے بڑے آسانی سے یہ جملہ ہضم کر لیا بڑی آسانی سے اس پہ سبحان اللہ بنتی تھی بھائی جان بولو سبحان اللہ جس دور میں زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں مکے میں جس پاک بی بی کو طاہرہ کہا گیا اس پاک بی بی کا نام خدیجہ ہے اگلی بات سنو اگلی بات سنو اگلی بات سنو اس پاک بی بی کے صدف اقدس سے جو بیٹا ہوا لوگوں نے کہا اس کی ماں طاہرہ تھی یہ طاہر ہے حضور کے ایک بیٹے کا نام طاہر ہے حضور کے ایک بیٹے کا نام طیب ہے میں قربان جاؤں ساری ماؤں کی شان ہے لیکن میرے پیارے نبی نے جب تاج نبوت اپنے سر پہ سجایا تو سب سے پہلا قدم جس کے گھر میں رکھا ہے اس پاک بی بی کا نام خدیجہ ہے میرے پیارے نبی کو بعد از نبوت سب سے پہلے جس نے تسلی دی اس پاک بی بی کا نام خدیجہ ہے میرے پیارے نبی کا بحیثیت نبوت جس نے تعارف کروایا اس پاک بی بی کا نام خدیجہ ہے جو پاک بی بی میرے نبی کے لیے اپنی دولت نچھاور کرتی ہے اس پاک بی بی کا نام خدیجہ ہے جس کے صدف اقدس سے میرے نبی کے 6 بچے ہوئے اس پاک بی بی کا نام خدیجہ ہے جس کی نسل سے میرے نبی کی نسل چلی ہے اس پاک بی بی کا نام خدیجہ ہے میرے نبی نے جس کے وصال کے بعد بھی اسے یاد رکھا ہے اس پاک بی بی کا نام خدیجہ ہے اے ناز جس پر طہارتوں کو وہی طہارت ہے ماں خدیجہ جو سیدان شباب جنت ہے ان کی جنت ہے ماں خدیجہ یہی تو حق ہے خدا کے محبوب کی محبت ہے ماں خدیجہ خدا کی حرمت نبی ہے لیکن نبی کی حرمت ہے ماں خدیجہ محبتوں کے امی محمد محبتوں کی اماں خدیجہ ہر ایک مومن کے دی کی حرمت ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ ہے برکتوں کا جہاں خدیجہ تو باقیوں کا نشان خدیجہ رسول اکرم کا دل خدیجہ رسول اکرم کی جان ام المومنین سیدہ خدیجہ بولو زندہ باد زندہ باد مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ زندہ باد طیبہ خدیجہ زندہ باد طاہرہ خدیجہ زندہ باد جنتی خدیجہ زندہ باد جنتیوں کی ماں خدیجہ زندہ باد میں قربان جاؤں یار 2 شعر اپنی ماں کے لیے اور میں سنا میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا ماحول بنے 2 شعر اپنی ماں کے لیے بھائی جان بہت شکریہ آپ ایک ہاتھ سے بے شک ویڈیو بناؤ دوسرے ہاتھ سے فقیر کو داد دو آپ کو ایک جملہ بولوں میری ماؤں کی شان یہ تھی کہ جو ان کی بارگاہ میں نذرانہ لے کے آتا تھا اسے خالی نہیں لوٹاتی تھی
کچھ نہ کچھ اسے دیتی ضرور تھی. آپ کے سامنے تفصیلات علماء بیان کریں گے. جو بھی حضور کا ثنا خوان ہو، حضور کے اہل بیت کا ہو، بڑے لوگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو ان کی شان بیان کرے، قصیدے پڑھے، اسے وہ نذرانے دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، اپنی طرف سے گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، خالی نہیں لوٹاتے. ہم حضور کی بارگاہ سے کیسے خالی لوٹائے جائیں گے؟ اس لیے اپنی زبانوں کو پاکیزہ کر کے میرے ساتھ چلو. 2 شعر سنو پیاری ماں کے لیے. سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے. میرا دل کر رہا ہے ویسے آج اپنے آپ کو داد بھی میں ہی دوں، شعر بھی میں ہی سناؤں، اور اپنے آپ کو مولانا عبداللہ صاحب داد بھی میں ہی دوں. کیوں بھائی؟ سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے. بادشاہ اسی طرح مصرع آپ نے اٹھانا ہے. سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے. سلام اس ماں پہ جس نے فاطمہ بی بی کو پالا ہے. بھائی قربان نہ جاؤں اس ماں جس کے صدف اقدس سے حضرت طیب پیدا ہوئے، حضرت طاہر پیدا ہوئے، حضرت بی بی زینب پیدا ہوئی، جس کے صدف اقدس سے حضرت بی بی رقیہ پیدا ہوئی، حضرت بی بی ام کلثوم پیدا ہوئی، جس کے صدف اقدس سے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی. اس پاک بی بی کی شان کیا پوچھتے ہو؟ اتنی عظیم عورت ہے، رب نے اسے ایک بیٹی دی ہے، وہ بھی اتنی شان والی ہے. ماں بیٹی کی شان اس غریب سے سننا چاہتے ہو تو 2 جملوں میں بات سمیٹوں گا اور یوں کہوں گا، رب نے اسے بیٹی فاطمہ وہ دی ہے جو امام الاولیاء کی بیوی ہے، اور ماں کو شان یہ ملی کہ وہ امام الانبیاء کی بیوی ہے. سلام اس ماں پہ، سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے. سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے. سلام اس ماں پہ. میرا پتر انہوں نے بولن دے جنہاں دا ویزا لگانا ہے. تیری بڑی عمر پئی ہے میرا پتر جی، ماشاءاللہ توجہ کرنا. سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی، میرا تار نہ ٹوٹے پیارے بھائی، میرا کام نہ ٹوٹے. سلام اس ماں پہ، پکڑ کے بٹھا دو اس کو. سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے. سلام اس ماں پہ جس نے فاطمہ زینب کو پالا ہے. سلام اس پر، سلام اس ماں پہ جو میرے نبی کے دل میں رہتی تھی. سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے. سلام اس ماں پہ جس نے فاطمہ بی بی کو پالا. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو تو میں ایک گرہ لگانا چاہتا ہوں. رسول مکرم کی چاہت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ، وہ تطہیر کی پہلی آیت خدیجہ. ہائے ہائے ماشاءاللہ ماحول بنے گا نا بھائی جان. رسول مکرم کی چاہت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ، وہ تطہیر کی پہلی آیت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ، خویلد کی بیٹی، وہ سارے جہانوں کے راجہ کی رانی، وہ زینب کی مادر، نبوت کی چادر. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ پہ میں آپ کو ٹھہر ٹھہر کے گھنٹوں تقریر سنا سکتا ہوں. ایک ایک لفظ پہ. رسول مکرم کی چاہت خدیجہ، وہ خاتون مسعود بھائی، رسول مکرم کی چاہت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ، وہ تطہیر کی پہلی آیت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ، خویلد کی بیٹی، وہ سارے جہانوں کے راجہ کی رانی، وہ زینب کی مادر، نبوت کی چادر، وہ طاہر نبی کی طہارت خدیجہ. وہ طاہر نبی کی طہارت خدیجہ، وہ
یہ محکم بیاں ہے، عیاں ہے، وہ ایمان والوں کی شاں ہے، وہ ماں ہے، وہ جانے رسالت کی جاں ہے، شرف جس سے پائے شرافت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی مکی ملیکہ، کبھی تھی اکیلی، کبھی تھی اکیلی۔ اس لفظ پہ بڑے بڑے بندوں نے مجھے اعتراض کیا، لیکن میں نے بڑے بڑے لوگوں سے پھر تسلی کی۔ انہوں نے کہا تم نے جیسے یہ لفظ برتا ہے یہ بالکل ٹھیک اور عین موقع پہ برتا ہوا ہے، پہنچنے والے پہنچیں گے۔ وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملیکہ، رسول مکرم کی چاہت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملیکہ، رسول مکرم کی پہلی رسول وہ پہلی وہ طاہر نبی کی طہارت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملیکہ، کبھی تھی اکیلی، کبھی تھی اکیلی نبی کی سہیلی، کبھی تھی اکیلی۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا اس احترام کو سامنے رکھو۔ کبھی تھی اکیلی نبی کی سہیلی، وہ روشن پہیلی، سعادت سے معمور اس کی ہتھیلی، وہ آئل کو اغنا کی دولت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملیکہ، محبت کی سچی نشانی کہانی، وہ پہلو میں پہلی، وہ سچوں میں سچی، وہ اچھوں میں اچھی، نبی کا حرم اور حرمت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملیکہ۔ میرا دل میری جان، قلم اور قلم دان اس کے لیے ہے، میرا دین و ایمان اس کے لیے ہے، میری ماں ہے وہ میری جنت خدیجہ۔ سلام اس ماں پہ، یہ میں نے گرا لگائی، آپ واپس آؤ۔ ایک مصرے پہ میں نے آپ کو روکا تھا، سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے۔ سلام اس ماں پہ، آپ کو یاد ہو میرے شعر تو بھائی جان توجہ میرے ساتھ رہے، سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے، سلام اس ماں پہ جس نے فاطمہ زینب کو پالا ہے، سلام اس پر کہ جو میرے نبی کے دل میں رہتی تھی۔ میں کیوں روک رہا ہوں سعید بھائی کو؟ یقین کرو بات سادہ سی ہے، تھوڑی دیر غور کریں گے تو آپ کہیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ منہ چھوٹا ہے بے شک، سرکار کی ان کی آل کی نوکری کرتا ہوں، آپ دوست میری تائید بھی کریں گے، دعا بھی دیں گے۔ سلام اس ماں پہ جو ماؤں کی حرمت کا حوالہ ہے، سلام اس ماں پہ جس نے فاطمہ زینب کو پالا ہے، سلام اس پر کہ جو میرے نبی کے دل میں رہتی تھی، سلام اس پر جسے حسنین کی ماں امی کہتی تھی، سلام اس پر جسے حسنین کی ماں امی کہتی تھی۔ بولو یار سبحان اللہ۔ واپس آؤ، علماء کرام کی بارگاہ میں وہ جملہ آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ گناہ جس دور میں عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں مکے والے جس عورت کو طاہرہ کہتے تھے، اس پاک بی بی کا نام جزاک اللہ، میرے ساتھ چلو گے، اس پاک بی بی کا نام مومنوں کی ماں خدیجہ ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، یہ تو ہے اس دور کی بات کہ جس دور میں گناہ کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آگے بڑھ، اس دور میں بھی آ کہ جس دور میں زنا کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اس دور میں لوگوں نے نہیں، لوگوں کے رب نے کہا یہ عورت بھی پاک ہے، اس پاک عورت کو عائشہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ صدیقی۔